अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबों से डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो इंशाल्लाह हम नमाज पे बना रहे हैं। सही इब्न खुज़ैमा से नमाज की जो किताब है इनकी किताब सलाह से हदीस नंबर है 314। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 फ़र्ज़ नमाजें और जुम्मा दूसरे जुम्मे तक के दरमियान गुनाहों का कुफ़ारा हैं जब तक कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब ना किया जाए। फिर एक और हदीस है, हदीस नंबर 310। हज़रत अबू हुरैरा और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत फरमाते हैं कि आप मंबर पर रौनक फरोज हुए। फिर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। 3 मरतबा फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए तो हम में से हर शख्स सरनुगू होके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम की वजह से गमगीन होके रोने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी 5 फ़र्ज़ नमाजें अदा करे, रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखे और 7 बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करे तो इसके लिए क़यामत के रोज़ जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, हत्ता कि वो दरवाजे खुशी से हिल रहे होंगे। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, अगर तुम कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करोगे जिससे तुम्हें रोका गया है तो हम तुम्हारी बुराइयां माफ़ कर देंगे। एक और हदीस है, हज़रत मादन बिन अबी तलहा या मरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मिला तो मैंने उनसे अर्ज़ की, मुझे ऐसा अमल बताएं जिससे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा अता फरमाए या मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दें। कहते हैं 3 बार मेरे सवाल करने के बावजूद उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुए तो फरमाया कि सिजदा किया करो। बिलाशुबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स भी अल्लाह के लिए एक सिजदा करता है तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए इसका एक दर्जा बुलंद कर देते हैं और इसकी एक गलती माफ़ कर देते हैं। एक और हदीस है, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ताकत रखो कि सूरज तुलू होने से पहले की नमाज फ़जर और सूरज गुरूब होने से पहले की नमाज असर से मगलूब ना हो जाना तो उन्हें बर वक्त ज़रूर अदा कर लेना। एक और हदीस है, हज़रत अबू बकर बिन अमारा बिन रोयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बयान से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने सूरज तुलू होने से पहले सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ी अल्लाह ताला इसे आग पे हराम कर देते हैं। अहले बसरा में से एक शख्स ने कहा, मैंने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। एक और हदीस है, हज़रत अम्मारा बिन रोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा जिसने सूरज तुलू होने और इसके गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ी। एक और हदीस है, हज़रत अम्मारा बिन रोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे, कोई शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा जिसने सूरज तुलू होने और इसके गुरूब होने से पहले नमाज अदा की। तो इसके पास अहले बसरा में से एक आदमी आया तो इसने कहा कि आपने ये फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? उन्होंने कहा हाँ। तो इसने कहा, मैं भी गवाही देता हूँ कि बेशक आपने इस फरमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो तुम्हारे पास आगे पीछे आते रहते हैं। फिर जब नमाज फ़जर का वक्त होता है तो दिन के फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो तुम्हारे साथ इकट्ठे नमाज में हाजिर होते हैं। फिर रात के फरिश्ते ऊपर चढ़ जाते हैं और दिन के फरिश्ते तुम्हारे साथ रह जाते हैं। तो इनका रब इनसे पूछता है, हालांकि वो इनसे बखूबी वाकिफ़ है, तुमने मेरे बंदों को क्या करते हुए छोड़ा? फरमाया कि वो जवाब देते हैं, हम आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे और हमने उन्हें नमाज अदा करते हुए छोड़ा है।
پھر جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے تو رات کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر دن کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے تمہارے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ فرمایا تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں نجومی جانتا ہے، وہ فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑا؟ فرمایا میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں تو اے اللہ انہیں قیامت کے دن معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں تو رات کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ان کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، لہٰذا تو انہیں قیامت کے روز معاف فرما دینا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھو تمہیں وقت معلوم ہو جائے گا۔ پھر جب سورج ڈھل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور کہا آپ نے عصر کی نماز ادا کی، جبکہ سورج بلند اور صاف وہ روشن تھا، اور سورج غروب ہونے پہ نماز مغرب ادا کی اور نماز عشاء شقف غائب ہونے پہ ادا کی اور نماز فجر اندھیرے میں ادا کی۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اذان دی اور اسے ٹھنڈا کیا تو خوب ٹھنڈا کیا، اور آپ نے اسے حکم دیا تھا تو انہوں نے نماز عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج زندہ خوب روشن تھا۔ آپ نے کل سے زیادہ تاخیر سے ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سرخی غائب ہونے سے پہلے نماز مغرب کی اقامت کہی، اور آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے تہائی رات گزرنے پہ عشاء کی نماز قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے نماز فجر کو روشنی میں قائم کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے وقت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں موجود ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تمہاری نمازوں کے اوقات اس کے درمیان ہیں جو تم نے 2 دن میں دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے پاس مجھے 2 دفعہ امامت کروائی، تو انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج تسمے کے برابر ڈھل گیا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے داروں نے روزہ کھول لیا، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب سرخی غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا، اور دوسرے دن مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا، اور نماز مغرب اس وقت پڑھائی جب روزے داروں نے روزہ افطار کیا، اور عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے پر پڑھائی، اور صبح کی نماز روشنی ہونے کے بعد پڑھائی۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے، اور یہ آپ کا وقت اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کی نماز کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو اس کا وقت باقی ہے یہاں تک کہ سورج کی پہلی کرن نکل آئے، پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ لو تو اس کا وقت عصر کی نماز ادا کرنے تک باقی ہے، پھر جب تم عصر کی نماز پڑھ لو تو سورج زرد ہونے تک اس کا وقت باقی ہے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو وہ نماز مغرب کا وقت ہے یہاں تک کہ سرخی غائب ہو جائے، پھر جب سرخی غائب ہو جائے تو وہ نصف رات تک نماز عشاء کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔
ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان کہی تو نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کرو، یا فرمایا انتظار کرو، پھر فرمایا شک گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، لہٰذا جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لہٰذا ہم نے نماز ظہر اس وقت ادا کی جب ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کی بھاپ سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ گرمی کی سختی جہنم کی بھاپ ہے، شدید گرمی میں نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج میرے حجرے میں چمکتا تھا، دھوپ موجود ہوتی تھی، سایہ پھیلا نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت اللہ بن عبد الرحمن بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر آئے اور ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ پھر جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا تم نے نماز عصر پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی ہم تو ابھی نماز ظہر ادا کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نماز عصر ادا کر لو، لہٰذا ہم اٹھے اور نماز عصر پڑھ لی۔ پھر جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب دو شیطانوں کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، وہ اس وقت میں بہت تھوڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شک یہ منافق کی نماز ہے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یا شیطان کے 2 سینگوں پر ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سالم اپنے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال ہلاک ہو گئے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔